عالم دین بہت دور دراز سے عالمی مبلغ اسلام سفیر محبت حضرت قبلہ پیرزادہ احمد رضا عاقب صاحب لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قال الله تعالى تبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف بزرگی بڑائی پاکی پاک ذات اللہ جل شانہ کی ذات بابرکات کے لیے جو مالک کائنات بھی ہے اور خالق ارض و سماوات بھی. اللہ جل و علا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم وجہ تخلیق قدرت باعث تخلیق کائنات جان کائنات بلکہ روح کائنات حضور تاجدار مدینہ رخت قلب و سینہ اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رکاب فخر عرب و عجم والد کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جہاں شاہ خوباں شہنشاہ حسینہ تاتمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالا جلوائے صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر فتحہ رازدار ما اوحا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمینہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کے دربار مہربار میں اپنی عقیدتوں محبتوں ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد محترم محتشم سامعین کرام ذی وقار علماء کرام مشائخ عظام قراء حضرات نعت خوانان شیریں لحان مہمانان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک کریں گے تبھی تو میں ویسے بھی کر دوں گا پھر اگر تھوڑی سی ٹھیک ہو جائے گا یہ ڈبلنگ بند کر کے بس ایسی بات کر دیں کہ ان کو میری بات کی سمجھ آئے بس ایک کو کم کر دے بالکل اور ہاں بس ٹھیک ہے سمجھ آئے بس ان کو میری بات تھوڑی سی کی ہائش تھوڑی سی کھولیں تھوڑی سی آواز کو کھولیں اور بس یہ ڈبلنگ نہ ہو. تقریر بلا تمہید وقت کے دامن میں اتنی سخت نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. قل اے پیارے محبوب فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ اگر تم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو فاتبعونی میری اتباع کرو یحببکم اللہ تو پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. یہ جہان بھی تیرا ہو جائے گا اور وہ جہان بھی تیرا ہو جائے گا اگر تو حضور کا ہو گیا. حضور نے فرمایا من احبانی کانا معی فی الجنہ جس نے میرے ساتھ پیار کیا کل کو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. لجپال پریت نو توڑ دے نہیں لجپال پریت نو توڑ دے نہیں جدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں. محبت کی کچھ علامات ہیں ان میں سے ایک دو کا ذکر کر کے اجازت چاہوں گا.
پہلی محبت کی علامت یہ جو آپ محفل سجا کے بیٹھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من احب شیئا اکثر ذکرہ، بندے کا جس کے ساتھ پیار ہوتا ہے بندہ کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہے. اسی لیے جب موسم میلاد آتا ہے ہم گھر گھر محافل میلاد کا اہتمام کرتے ہیں. معراج النبی کا موسم آتا ہے مساجد میں چراغاں کرتے ہیں، محفل کا اہتمام کرتے ہیں. ہمارا کوئی فوت ہو جاتا ہے ہم کل شریف پر، ساتے پر، دسویں پر، چہلم پر، برسی پر حضور کا ذکر چھیڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. ہمارے کسی نوجوان کی شادی ہوتی ہے، مہندی والی رات ہم محفل میلاد سجا کے بیٹھ جاتے ہیں. در حقیقت ہم حضور کے ذکر کے بہانے تلاش کرتے ہیں. میاں محمد بخش عارف کھڑی کہتے ہیں جو کسے دا عاشق ہوندا اسے دی گل کردہ، سو مکر بہانے پا کے او دئی مرنے مردہ. محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ بندے کا جس کے ساتھ پیار ہو، حضور فرماتے ہیں حبو کا شیء یومی و یوسن، بندہ اس کی محبت میں اندھا اور بہرا ہو جاتا، اس کو اپنے محبوب کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا، سنائی نہیں دیتا. نہ وہ اپنے محبوب میں کوئی عیب دیکھتا ہے اور نہ کسی سے اپنے محبوب کے خلاف کوئی بات سنتا ہے. اور یہ محبت کا تقاضا ہے کہ جہاں محبت ہو وہاں عیب نظر آتے بھی نہیں اور آنے بھی نہیں چاہیے. اگر آئیں تو پھر محبت میں بندہ ناقص ہے، پھر محبت میں بندہ کامل نہیں ہے. یہ میں مجازی محبت کی بات کر رہا ہوں. جہاں عیب ہیں وہاں عیب ہونے کے باوجود محبت ہو جائے تو عیب نہیں نظر آتے. جہاں عیب ہوں، کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس میں عیب نہ ہو، ہزار خوبیاں ہوں ایک آدھی خامی ضرور ہوتی ہے، ہزار خامیاں ہوں ایک آدھی خوبی بھی ضرور ہوتی ہے. اسی لیے تو کسی نے خوب کہا تھا کہ جب تم اپنے دوست کو دیکھو تو ذرا غور سے نہ دیکھا کرو، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی خامی نظر آ جائے، اور جب تم اپنے مخالف کو دیکھو تو ذرا غور سے دیکھا کرو، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی خوبی نظر آ جائے. ہر انسان میں خوبیاں بھی ہیں، ہر انسان میں خامیاں بھی ہیں. خامیاں ہونے کے باوجود خامیاں نظر نہیں آتی کیونکہ یہ محبت کا تقاضا ہے. آنی بھی نہیں چاہیے. محبوباں ہوتے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آندا، اصل منافق جانیے اسنو جھوٹا پیار جتاندا، سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ اے فرماندا، آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آتا. جہاں دل لگ جائے وہاں عیب نظر، جہاں دل لگ جائے وہاں عیب نظر نہیں آتا، اور آنا بھی چاہیے نہیں. یارو جہاں دل لگ جائے وہاں عیب نظر نہیں. عیب ہیں، عیب ہیں، عیب ہونے کے باوجود عیب نظر آتا نہیں کیونکہ وہاں دل لگ گیا. جہاں دل لگ جائے وہاں عیب ہیں، عیب ہونے کے باوجود عیب نظر نہیں آتے. جہاں عیب ہیں وہاں عیب ہونے کے باوجود عیب نظر نہیں آتے. تو اس ذات میں عیب تلاش کر رہا ہے جس ذات میں عیب ہیں ہی نہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ لیلا کو دیکھنا ہو تو مجنو کی نگاہ سے دیکھا کرو، محبوب کو دیکھنا ہو تو محب کی نگاہ سے دیکھا کرو، اگر نبی کو دیکھنے کا شوق ہو تو صحابی رسول کی نگاہ سے دیکھا. صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت سے پوچھیں کہ حضرت حسان بن ثابت سے پوچھیں حضور کیا ہے؟ کون حضرت حسان بن ثابت؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مومن اور منافق میں پہچان ہے حضرت حسان بن ثابت. مومن حضرت حسان بن ثابت سے عداوت نہیں رکھتا، اور جو منافق ہے وہ حضرت حسان بن ثابت سے محبت نہیں رکھتا. حضرت حسان بن ثابت نے 120 سال عمر پائی ہے. اس چیز کا تو آپ کو پتہ ہے نا، سب کو پتہ ہے نا سب کو کہ حضرت حسان بن ثابت نے 120 سال عمر پائی ہے. آگے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کے والد نے بھی 120 سال عمر پائی ہے. ہاں جی، آگے ان کے والد نے بھی 120 سال عمر پائی ہے. آگے ان کے والد نے بھی 120 سال عمر پائی ہے. یہ عرب میں واحد گھر ہے جن کی 4 نسلوں نے 120 سال عمر پائی ہے. آپ کے بیٹے تھے عبد الرحمن بن حسان بن ثابت. وہ جب کبھی موت کا ذکر ہوتا نا یوں ٹانگے پھیلا لیتے، کہتے ہمیں تو 120 سال بعد جا کے موت آئے گی. مگر ہوا یہ کہ 48 سال کی عمر میں وہ انتقال کر گئے.
یہ یار مالک کے ضابطے ہیں، قانون ہیں، اس کے معاملات ہیں. تو آنے کی ترتیب ہے، جانے کی ترتیب نہیں. پہلے دادا آتا ہے، پھر باپ آتا ہے، پھر پوتا آتا ہے، بیٹا آتا ہے. ایسے آنے کی ترتیب ہے، دادا بیٹا پوتا. مگر جاتے وقت بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دادا بھی موجود ہے، باپ بھی موجود ہے، پوتے کا جنازہ ہوتا ہے. یہ جانے کی ترتیب نہیں ہے، آنے کی ترتیب ہے. خدا کرے یہ غم اللہ کسی کو یہ بیٹے کی جدائی کا غم کسی کو نہ دکھائے. یہ بہت بڑا غم ہے. ہاں جی، اللہ اکبر کبیرہ. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 60 سال حالت کفر میں گزارے، 60 سال دامن مصطفیٰ سے وابستہ رہ کے گزارے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ثنا خان تھے. حضور علیہ السلام ان کو مسجد نبوی کے صحن میں ممبر بچھا دیتے اور فرماتے حسان اس کے اوپر بیٹھ جا، میری نعت سنا. حضرت حسان بن ثابت ممبر پر بیٹھ جاتے، حضور یوں نیچے بیٹھ جاتے. حضرت حسان بن ثابت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سناتے. اچھا یاد رکھیے یار، میں آج آپ کو احساس کمتری سے نکال جاؤں. کچھ لوگ بعض اوقات احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. دیکھو جی فلاں کو بھی سٹیج پہ بٹھا لیا، فلاں کو بھی سٹیج پہ بٹھا لیا، مجھے سٹیج پہ نہیں بٹھایا. تو یہ جو ہم یہاں پہ ممبر پہ بیٹھ کے حضور کی ثنا کرتے ہیں، نظم میں کریں یا نثر میں کریں، یہ ہم صحابی رسول کی سنت کو ادا کر رہے ہیں. یہ جو آپ نیچے بیٹھ کے سماعت کر رہے ہیں، یہ مصطفیٰ کی سنت کو ادا کر رہے ہیں. یہ آپ مصطفیٰ کی سنت کو ادا کر رہے ہیں. تو حضرت حسان بن ثابت ممبر پہ بیٹھ کے کیا پڑھتے ہیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. آقا آپ جیسا خوبصورت میری آنکھوں نے کوئی دیکھا ہی نہیں. پھر خیال آیا ہوگا 1400 سال بعد کوئی کہہ نہ دے ہے تھا، مگر حسان بن ثابت کو نظر نہیں آیا. کہا نہیں نظر کیسے آتا، کسی ماں نے جنا ہی نہیں. حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرماوے. ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جے او مکھ تو نقاب اٹھاوے. جے او ہاتھ پھلاں وچ رکھدا، ہاتھ پھلاں تو ود جاوے. نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے. اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے، جویں میں خانہ کھل جاوے. توبہ توبہ حسن سجن دا، اتے چال نہ چلی جاوے. علم خدا نے اینا دتا، عقلاں وچ نہ آوے. علم خدا نے اینا دتا، عقلاں وچ نہ آوے. عقل خدا نے اینی دتی، علماں وچ نہ آوے. کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے. خلق او دے نے مولی دنیا، کوئی برلا جان بچاوے. آزم ایڈا سونا مائی سانو کدرے نظر نہ آوے. حضرات محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ بندے کا جس کے ساتھ پیار ہو اس جیسا اپنا گیٹ اپ، اپنا حلیہ، اپنا گفت و شنید، نشست و برخاست انداز زندگی کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے. آپ نے بعض کا دیکھا نا، دو دوست عید والے دن ایک طرح کے کپڑے پہن کے پھر رہے ہوتے ہیں. بعض کا شادیوں پہ 2-4 دوست ایک طرح کے کپڑے پہن کے پھر رہے ہوتے ہیں. پتہ وہ کیوں ایک جیسے کپڑے پہنتے ہیں؟ وہ محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. زمانے والوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، زمانے والوں ہمارا آپس میں بڑا پیار ہے، دیکھ لو ہماری گڑی ایک جیسی، ہماری ٹور ایک جیسی، ہمارا کپڑے ایک جیسے، ہماری جوتا ایک جیسا، ہمارے اندر بڑا پیار ہے. تسی جنہ مرضی سڑو پائیں. ہاں اسا سرکار اسا آپس میں پیار کرتے ہیں، اسا آپس میں محبت کرنے والے ہیں، ہم آپس میں پیار کرنے والے ہیں. یہ انداز ہے. مرید اپنے شیخ کی طرح اپنا وضع قطع بنائے گا. امامہ شریف، داڑھی شریف، اگر شیخ ٹوپی پہنتے، ٹوپی، لباس، وضع قطع اپنے شیخ کی طرح، شاگرد اپنے استاد کی طرح. محبت کے یہ اظہار ہیں. تو اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم حضور سے پیار کرتے ہیں تو ہم شکل بھی اپنے حضور کی طرح بنائیں، اپنے انداز زندگی کو بھی حضور کی طرح بنائیں. اللہ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ میرے نبی کی زندگی ہے. اس زندگی کو اپناؤ، آئیڈیل بناؤ حضور کی زندگی کو، تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. یہ جو تم نے رسم و رواج لے لیے نا، کچھ مغرب سے لے لیا، کچھ ہندوؤں سے لے لیا اور اپنی زندگی میں شامل کر کے کی کریے جی. ہونا یہ علاقائی رسم ہے، پوتگی پر دیکھ لیں آپ، اور یہ شادی بیاہ پہ دیکھ لیں آپ. کیا کریں جی، علاقائی رسم ہے جی، یہ برادری کی رسم ہے جی، یہ فلاں رسم ہے جی، یہ فلاں رسم ہے. نہ کریں جی، نک نہیں رہندا جی. میں کیا کرتا ہوں، تو نک رکھ لے، جسم سارا ٹوٹے ٹوٹے ہو جائے. جسم بچے نہ بچے، تیرا نک رہنا چاہیے، پر نک پھر بھی نہیں رہتا.
نک پھر بھی نہیں رہتا, نک بھی اتر جاتا ہے جی. تو اس لیے اس نک کو رکھنے کے لیے, اس ناک کو رکھنے کے لیے کام نہ کرو یار, اس دنیا کے لیے کام نہ کرو جی. دنیا کی کہے گی, لوگی کی کہن گے, کہن دو جو کہن دینے لوگی, لوگوں کے لیے کوئی کام نہ کرو. تم سوچو کل قیامت کو جب حضور کے سامنے جائیں گے, حضور کیا کہیں گے؟ تیرے لیے غاروں میں روتا رہا, یا رب حب لی امتی, امتی پکارتا رہا, کیا تو نے میرے لیے زندگی وقف کی تھی؟ اقبال نے کہا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, روز معاشر عذر ہائے من پذیر, گر تمی بینی حسابم ناگزیر, از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر. یا اللہ اگر ناگزیر ہوا نا میرا حساب لینا, تو کم از کم مصطفیٰ کے سامنے نہ لینا, مصطفیٰ کے سامنے نہ لینا. کس منہ سے میں حضور کے سامنے جواب دوں گا؟ تو اس لیے ہمیں کل حضور کے سامنے جانا ہے. سرکار ہمارے لیے روتے رہے ہیں. طائف کے بازار دیکھیے گا, شعیب ابی طالب کی گاٹیاں دیکھیے گا, آپ دیکھیں حضور اسلام نے کتنی مشکلات سے ہم تک دین پہنچایا ہے. کل کیا جواب دیں گے؟ آج سرکار کی سیرت کو اپناؤ, چھوڑو ان تمام رسومات کو, تمام یہ جو بھی کچھ ہیں یہ تمہیں زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ دھوکہ دے جائیں گے. اپنے نبی کی سنت کو اپناؤ, اپنے نبی کی سیرت کو اپناؤ, دنیا میں بھی وفا کریں گے, آخرت والے دن بھی وفا کریں گے. اقبال نے کہا تھا تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی, تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی. جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا وہ ناپائیدار ہوگا. ہوا کے ایک ہی جھونکے میں سب کچھ اڑ جائے گا. اپنے نبی کی سنت کو اپناؤ. حضور کی سیرت کے جس پہلو پہ بات کروں وہ پہلو ہی نور دیتا ہے, ہدایت دیتا ہے, روشنی دیتا ہے. جس پہلو پہ بھی بات کروں, مگر ایک پہلو پہ بات کر کے اجازت کرتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک خوبصورت پہلو ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر کسی سے پیار کیا کرتے ہیں. حضور کی سیرت کا خوبصورت پہلو کہ حضور ہر کسی سے پیار کیا کرتے ہیں. اپنوں سے بھی پیار کیا کرتے تھے, بیگانوں سے بھی پیار کیا کرتے تھے. جو بھی آ جاتا سرکار کے پاس, سرکار رحمت کی چادر اس پہ تان دیا کرتے ہیں. کسی کو خالی نہیں, کبھی سرکار کی زبان پہ لا آیا ہی نہیں. سرکار مدینہ ہر کسی کو نوازا کرتے ہیں. زمانہ جاہلیت میں یتیم کو اور بیوہ کو منحوس تصور کیا جاتا تھا. جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو ایک گھر میں ایک یتیم اور ایک بیوہ رہتی تھی. یتیم کی عمر چھوٹا سا تھا, 11-12 سال بچے کی عمر تھی. یہ رہ رہے تھے. زمانے والوں نے ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر دیا. اب کوئی ان کے پاس نہیں جاتا. ہمارے ہاں تو اسلام کی برکت ہے, جو یتیم ہو جائے تو سب لوگ شفقت کرتے ہیں, ناراضگیاں ختم کر دیتے ہیں, گلے شکوے ختم کر دیتے ہیں. ہر کوئی امداد کے لیے آگے بڑھتا ہے. مگر اس دور میں یتیم کو منحوس تصور کیا جاتا, یتیم کو منحوس, بیوہ کو منحوس تصور کیا جاتا. دونوں باپ, ماں اور بیٹا زندگی بسر ہو رہی تھی. ایک دن ماں کے لباس پھٹے ہوئے کو جب بیٹے نے دیکھا تو دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ ماں کے لیے اپنے چچا سے ایک دوپٹہ لے آؤں. تو ماں کو کہنے لگا, ماں اگر تو کہے تو میں جا کے اپنے چچا سے ایک دوپٹہ نہ لے آؤں. ماں کہنے لگی, بیٹا یہ بے رحم معاشرہ ہے, یہ دھکے دیتا ہے, دوپٹے نہیں دیتا. بچے کی ضد کے آگے ماں نے ہتھیار ڈال دیے. بچہ بھاگتا ہوا چچا کے دروازے پہ پہنچتا ہے, جا کے دروازہ کھٹکھٹاتا. اندر سے آواز آتی ہے, کون؟ کہا, چچا میں تیرا یتیم بھتیجا ہوں, ایک دوپٹے کا سوال لے کے آیا ہوں, میری ماں کے سر سے دوپٹہ پھٹ گیا. اندر سے پتہ کیا آواز آئی, جا چلا جا منحوس, پہلے میرے بھائی کو لیا, اب مجھے لینا چاہتا ہے. دل کا غبار آنکھوں کے راستے باہر آ گیا. بچے نے رونا شروع کر دیا. روگاں وچوں روگ ہے وڈا جس کا نام غریبی, روگاں وچوں روگ ہے وڈا جس کا نام غریبی, کنڈ کر کے لنگ جاندے رشتے دار غریب. یہاں پر میں ایک بات کروں اور اس بات کو ذہن نشین کر لینا, ساری زندگی کے لیے بٹھا لینا ذہن میں. ہر غریب مانگنے والا نہیں ہوتا اور ہر مانگنے والا غریب نہیں ہوتا. یہ دو جملے میں آپ کو آج دے کے جا رہا ہوں کہ ہر مانگنے والا غریب, بولو یار, ہر مانگنے والا غریب نہیں ہوتا اور ہر غریب مانگنے والا نہیں ہوتا. یہ آپ نے انڈر پاسز میں, روڈوں پر مانگنے والے دیکھے ہیں نا, یہ در حقیقت ان کے اوپر ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے جو ان سے منگوا رہا ہے, اور وہ غریبوں, یتیموں, بیواؤں, مسکینوں, لاچاروں, بے سہاروں کا مال لوٹ کے کھا رہے ہیں. یہ مافیا صرف ادھر نہیں,
مختلف جگہوں پر مختلف محکموں کے اوپر مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں جو لوٹ لوٹ کے کھا رہے ہیں. یہ یوٹیلٹی سٹوروں پہ کبھی آٹا گھی چاول دالیں یہ کبھی آ جائے نا سستے داموں, یہ جو اوپر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ سائڈ پہ لگا لیتے ہیں, پھر وہ جب وقت گزرتا تو مہنگے داموں بیچتے ہیں, پھر بیچ کے نا تو اس پیسوں سے بڑی ساری کوٹھی بناتے ہیں اور بڑی ساری کوٹھی بنا کے اوپر لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی. میں کہتا ہوں یہ ھذا من فضل ربی نہیں ہے, یہ عذاب الہی ہے جو تو غریبوں یتیموں بیواؤں مسکینوں لاچاروں کا مال لوٹ کے اور یہ کوٹھی بنا رہا ہے. وہ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا یہ کوٹھی جو تم کو نظر آ رہی ہے اپنی اداؤں پہ عطر آ رہی ہے, ذرا اس کے گملے کے پھولوں کو سونگو خونے غریباں کی بو آ رہی ہے. غریبوں یتیموں بیواؤں مسکینوں لاچاروں بے سہاروں کا مال لوٹ کے بڑی ساری کوٹھی بنا کے بڑی ساری محفل میلاد کرواتا ہے, بڑی ساری 11ویں کی محفل کرواتا ہے. خدا کی قسم کوئی نہ محفل میلاد قبول ہے نہ 11ویں کی محفل قبول ہے. نہ 11ویں والا راضی ہوگا نہ 12ویں والا راضی ہوگا. ہاں جی, غریبوں کا مال لوٹو گے نہ 11ویں والا راضی ہوگا نہ 12ویں والا راضی ہوگا. حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ سنتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس وقت کا خلیفہ اشرفیوں کی تھیلی لے کے آیا. حضور نذرانہ قبول فرمائے. آپ نے فرمایا نہیں میں تیرے ہاتھ سے نذرانہ نہیں لیتا. حضور قبول فرمائے, فرمایا نہیں لیتا تیرے ہاتھ سے نہیں نذرانہ لیتا. تو نے غریبوں کا مال لوٹا ہے یتیموں کا مال لوٹا ہے, تیرے ہاتھ سے نذرانہ نہیں لیتا. یار نذرانے کا بھی لینے کا بھی ایک اصول ہے. نذرانہ ہر کسی سے نہیں لیا جاتا, نذرانہ ہر کسی سے نہیں لیا جاتا. سود کھانے والے سے بھی لے لو, حرام کھانے والے سے بھی لے لو, ڈکیت سے بھی لے لو, چور سے بھی لے لو, امیر سے بھی لے لو, غریب سے بھی لے لو. یہ نذرانے کا کنسیپٹ نہیں. جو نذرانے کا کنسیپٹ اسلام نے دیا ہے وہ ہے زکوٰۃ ہے نا, زکوٰۃ امیروں سے لو غریبوں کو دو. تو نذرانے کا بھی یہی کنسیپٹ ہے کہ امیروں سے لو اور غریبوں کو دو. علماء مشائخ میرے بیٹھے ہیں تائید کریں گے کہ نذرانے کا یہ کنسیپٹ ہے. نذرانے کا یہ کنسیپٹ نہیں بس لیتے جاؤ, جو امیر آئے ان سے بھی لے لو, جو غریب آئے ان سے بھی لے لو. غریبوں کو دینا ہے ہم نے, کیونکہ غریب مشائخ کے پاس اپنے درد لے کے آتے ہیں. ان کے پاس الفاظ نہیں ہوتے بیان کرنے کے لیے. وہ کہ بس اتنا کہتے ہیں حضرت میرے لیے دعا کرنا. بیٹی بیانے والی, رشتہ نہیں بن رہا جہیز کی وجہ سے, برات سنبھالنی ہے کچھ سبب نہیں بن رہا. وہ خودداری جو ہوتی ہے نا وہ یہ کہنے سے منع کر رہی ہوتی ہے, امداد کا کہنے سے منع کر رہی ہوتی ہے, وہ صرف دعا کہتا ہے. تو جو شائخ ہوتا ہے نا, جو صحیح معنوں میں فقیر ہوتا ہے, وہ سمجھ جاتا ہے کہ میرے مرید کو اب ضرورت کیا ہے. پھر وہ اپنے جو امیر مرید ہوتے ہیں نا ان کو کہتے ہیں یار اس کی مدد کرو, اس کے ساتھ تعاون کرو, یا خود لے کے دوسرے ایک ہاتھ سے دیتا ہے دوسرے کو پتہ بھی نہیں لگنے دیتا تاکہ اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو. تو اگر مرید آئے اور میرے جیسے پیر کو آگے کہ حضور دعا فرمائے بڑا مقروض ہوں, تو پیر صاحب کا مینو تو نذرانہ دینا ویکھی جائے گی رات تجت ویلے. یہ نہیں. اور علامہ اقبال کے پاس علامہ اقبال ایک پیر صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, تو وہاں پہ ایک مرید آ گئے پیر صاحب کو ملنے کے لیے. تو وہ آ کے کہنے لگا حضور دعا فرمائیں بیٹی بیانی ہے, 100 روپیہ قرض ہے, تو کچھ سبب نہیں بن رہا, تو دعا فرمائیں کچھ قرض بھی اتر جائے, بیٹی کا بھی معاملات ٹھیک ہو جائیں, اتنا قرض بھی اتر جائے. علامہ وہ پیر صاحب نے ہاتھ اٹھائے, دعا کی, دعا کر کے تو مرید جانے لگا, خدمت میں پیش کیے وہ پیر صاحب کے, تو مرید چلا گیا. تو علامہ اقبال کھڑکھڑا کے ہنسے. تو پیر نے پوچھا کیوں ہنس رہے اقبال, کیا وجہ؟ کہنا کہ آپ کی دعا کی مقبولیت پہ ہنس رہا ہوں, اتنی جلدی قبول ہوئی. کہا کیسے؟ کہا پہلے جب آیا تھا 100 روپے کا مقروض تھا, جب گیا تو 110 روپے کا مقروض ہو گیا. 110 روپے کا مقروض ہو گیا. تو یہ یار جو نذرانے کا کنسیپٹ یہ نہیں کہ آپ ہر کسی سے لیتے جاؤ, نہیں. نذرانے کا کنسیپٹ ہے کہیں لینا ہوتا ہے کہیں دینا ہوتا ہے, کہیں لینا ہوتا ہے کہیں. یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ نذرانے لو مریدوں سے تو لے کے کوٹھیاں بناؤ بنگلے بناؤ, کوئی ناراض نہ ہو. اگر مشائخ بیٹھے ہوں تو ناراض بھی ہو جاتے ہیں. میں فقر حجازی کا قائل ہوں جس کو اقبال نے کہا تھا نکل کر خانقاہوں سے کر ادا رسم شبیری, کہ فقر خانقاہی ہے وقت اندو و دلگیری.
میں حضور مجدد الفسانی کو ماننے والا ہوں، میں اس فقر کو ماننے والا ہوں جو متاع مصطفیٰ ہے، جو کربلا میں امام حسین کا فقر تھا، جس کے وارث حضرت مجدد الفسانی ہے، جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحاظ پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ہیں ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبر تھا۔ نعروں کا ٹائم نہیں ہے، نعروں کا ٹائم نہیں، نعروں کا ٹائم نہیں، میری بات سنیں، میں اب تک بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ نذرانے کا یہ کنسپٹ نہیں، بس سب کے لو اور لوہے کی کوٹھیاں بناؤ، گاڑیاں بناؤ، اور پھر ان گاڑیوں کی فیس بک پہ نمائش کرو، پھر نیچے مرید لکھ دیتے ہیں واہ واہ شانہ میرے پیر دیاں۔ میں کہتا ہوں جاہلا، تیرے نذرانے بند ہو جائیں تو اس جھوٹے پیر کے گاڑیاں بھی بند ہو جائیں۔ یہ جب تک جہالت رہے گی ان جھوٹے جعلی 2 نمبر پیروں کا کاروبار چلتا رہے گا۔ اقبال نے کہا ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، اقبال کہتا ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، مانند بوتا پوجتے ہیں کعبے کے برہمن، نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن، میراث میں آئی انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے، عقابوں کے گھونسلوں میں کبے آ کے بیٹھ کے اور نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، غریبوں کو بھی لے رہے ہیں، یتیموں سے بھی لے رہے ہیں، مسکینوں سے بھی لے رہے ہیں۔ نہیں مانتے ہم ایسے فقر کو، بغاوت کرتے ہیں ہم ایسے فقر سے جس فقر میں احساس نہ ہو۔ ہم تو اس فقر کو مانتے ہیں جو میرے مصطفیٰ کے سینے سے فیض نکلا ہے، نہیں مانتے، بغاوت کرتے ہیں ہم۔ اگلے دن میں ایک جگہ بہت بڑا پروگرام تھا، میں ایسے یوں ہی فقر پہ بات کی تو ایک پیر صاحب ناراض ہو گئے۔ میں نے کہا پیر صاحب آپ 2 نمبر تو نہیں تو پھر ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ آپ کی ناراضگی بتا رہا ہے کہ کہیں دال میں کالا ہے، اگر ہے تو نکالو، میں اپنی بات کروں، اگر میرے اندر بھی ایسا جرم ہے تو پھر لعنت ہے ایسی پیری پر، لعنت ہے پھر ایسی پیری۔ حضرات محترم میں عرض کر رہا تھا کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس نذرانہ، فرمایا میں نہیں قبول کرتا، کہا حضور قبول فرمایا، فرمایا میں نہیں کرتا۔ یار یہ بہت بڑی بات ہے، سود والے بندے کو کہے میں تیرا نذرانہ نہیں لیتا، دیکھتے ہیں پھر کیا بنتا ہے، کہے نا ذرا، مگر یہ حضور غوث پاک کی جرت دیکھیں۔ اقبال نے کہا جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی، عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، وہ جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ، آئین جوان مرداں حق گوئیو بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رو باکی۔ حضور غوث پاک نے فرمایا میں تیرا نذرانہ نہیں قبول کرتا۔ حضور فرمائے ضد کی نا اس نے، حضور نے پکڑا یوں وہ تھیلی اشرفیوں کی یوں نچوڑی، اس سے خون ٹپکا، کہا عطرت رسول کا لحاظ نہ ہو، وہ عباسی خاندان سے تھا، کہا عطرت رسول کا لحاظ نہ ہو، اس کو نچوڑتا جاؤں خون نکلتا جائے، یتیموں غریبوں بے سہارا لوگوں کا مال لوٹ کے مجھے نذرانہ دیتا ہے، یہ نچوڑتا جاؤں خون نکلتا جائے یہاں تک کہ تیرے محلوں تک پہنچ جائے۔ حضرات دوسری بات، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں اپنی بات کو لمبا کروں۔ دوسری بات، ہر مانگنے والا غریب نہیں ہوتا اور ہر غریب مانگنے والا نہیں ہوتا۔ یہ بعض اوقات ہمارے امیر بہن بھائیوں کے پاس کبھی غریب بہن بھائی بڑے چاؤ سے ملنے کے لیے آ جائے نا، جی یہ عام ہوتا ہے، اللہ کرے کچھ لوگ ایسے ان کے ہاں نہیں مگر ایسے ہوتا ہے بعض اوقات، تو کبھی آ جائے نا تو وہ امیر پہلے ہی سنانا شروع کر دیں دے ہوں تو آج کل حالات ہی بڑے ٹائٹ ہیں، انہوں نے یہ ہوتا ہے کہ منگڑی نہ آ گیا ہو قرضہ کوئی، مگر ایسا نہیں ہوتا یار، ہر غریب مانگنے والا نہیں ہوتا، بڑے بڑے خوددار لوگ ہم نے دیکھے ہیں۔ میں اپنے علاقے سیالکوٹ کو آپ جانتے ہوں گے، سیالکوٹ سے تقریر کر کے اپنے کاموکی شہر میں قبلہ تشریف لے کے گئے ہیں، تو کاموکی آ رہا تھا تو رات کے تقریباً یہ 12 بجے کا ٹائم تھا، سردیوں کی راتیں تھی، تو سردیوں کی راتوں میں جب میں آ کے ٹول پلازے کا رکا نا تو ٹول پلازے پہ آپ دیکھتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے بچے وہاں پہ پاپڑ بیچ رہے ہوتے ہیں، کوئی سویاں بیچ رہا ہے، کوئی دال بیچ رہا ہے، کوئی پاپڑ بیچ رہا ہے، وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے، کوئی 10 سال کا، کوئی 9 سال کا، کوئی 12 سال کا بچے پاپڑ بیچ۔ میری گاڑی سے آگے ایک گاڑی تھی، وہ رکی، اس نے ایک بچے کو آواز دی، وہ بھاگتا ہوا بچہ آیا اور اس نے اپنے تھیلے میں ہاتھ ڈال کے کہا صاحب کتنے کی دوں؟ تو وہ بندہ کہنے لگا، اپنا 100 روپیہ نکال کے اس کو دے رہا ہے، کہنے لگا میں نے
100 रुपया रख ले। उस बच्चे ने पता क्या जवाब दिया, तवज्जो करना, उस बच्चे ने क्या जवाब दिया? उस बच्चे ने कहा दामाने तवक्कुल की ये खूबी है कि इसमें, दामाने तवक्कुल की ये खूबी है कि इसमें पेवंद तो होते हैं मगर धब्बे नहीं। उसने कहा साहिब मैं अपने बहन भाइयों को कमा के खिलाता हूँ, मांग के नहीं खिलाता। हजरात, ये जो अंडर पासिस में बच्चे बेच रहे होते हैं, कोई अंडे बेच रहा है, कोई पापड़ बेच रहा है, ये छोटे नहीं होते, ये अपने घरों में बड़े होते हैं। किसी का बाप फौत हो चुका होता है, किसी का बाप बीमार होता है, किसी का बाप नशेई होता है, किसी के सर बहनों का बोझ होता है, किसी ने अपने छोटे बहन भाइयों की तालीम के अखराजात उठाने होते हैं। आधी रात को वो वहाँ पे पापड़ बेच रहे हैं, ये अंडे बेच रहे हैं, आपकी गलियों में भी बेच रहे होंगे, होटलों पे चले जाए, छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे ठिठुरती सर्दी में वो काम कर रहे होते हैं। वो जो होते हैं ना छोटे, वो छोटे नहीं होते, वो बड़े होते हैं। या आप होटलों पे भी जाते हैं, देखते हैं ना, वहाँ छोटे छोटे बच्चे होते हैं। मगर हमारे क्या है कि हमने 20-30 रुपए की चाय की प्याली पीनी होती है, उन बच्चों को झिड़क रहे होते हैं, इधर आओ अभी साहब कर, एंज भी कर। यार देखो खुदा का नाम है, पता नहीं कितनी मजबूरी के साथ वो बच्चा इधर 200 रुपए के लिए, 300 रुपए के लिए आधी रात ठिठुरती हुई सर्दी में काम कर रहा है। उसकी माँ को जाके देखो, उसके कलेजा पकड़ा होगा, मेरा ठिठुरती सर्दी में बच्चा काम पे गया हुआ है। आपके बच्चे सर्दियों में गर्म बिस्तरों में लेटे हुए हैं, गरीब का बच्चा काम कर रहा है, और आप अपनी दौलत के नशे में उनको दबके और उनको झिड़कियां दे रहे हैं। नहीं नहीं मेरे भाई, एहसास पैदा करो, कभी सोचो तो सही, उस जगह तेरा बच्चा हो, उस जगह तेरा बच्चा हो, क्या हो तेरा बच्चा? अगर तेरा बच्चा हो, थोड़ी सी तवज्जो, अपने अंदर एहसास पैदा करो। एहसास का नाम जिंदगी है। हाथों के पकड़ने का नाम जिंदगी नहीं, आंखों के देखने का नाम जिंदगी नहीं, कानों के सुनने का नाम जिंदगी नहीं, जुबान के बोलने का नाम जिंदगी नहीं, सांसों के चलने का नाम जिंदगी नहीं, एहसास का नाम जिंदगी है। गालिब ने कहा था, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख ही से न टपका वो लहू क्या। इकबाल ने कहा, रगों में गर्दशे खूं है अगर तो क्या हासिल, हयात सोजे जिगर के सिवा कुछ और नहीं। इकबाल ने एक जगह कहा, तर आंखें तो हो जाती हैं पर क्या लज्जत इस रोने में, तर आंखें तो हो जाती हैं पर क्या लज्जत इस रोने में, जब खूने जिगर की अमेजत से अश्क प्याजी बन न सका, मस्जिद तो बना ली शब्बर में ईमान की हरारत वालों ने, ये मन अपना पुराना पापी बरसों में नमाजी बन न सका। क्या खूब अमीर फैसल ने सनोसी को पैगाम दिया, तू नामो नसब का हिजाजी है पर दिल का हिजाजी बन न सका। इकबाल बड़ा पोदेशक है, मन मोह लेता है बातों में, गिरफ्तार का गाजी तो बना किरदार का गाजी बन न सका। जब बात करता है तो मजमे पे सत्ता तारी कर देता है। ये कहीं चौक में खड़ा हो, हमाम पे खड़ा हो, चाय वाले फट्टे पे खड़ा हो, इसके सामने इतना फसीहुल लिसान है, इसके सामने कोई बोल नहीं सकता, बोलती बंद करवा देता है सबकी। मगर कभी इसकी निजी जिंदगी को देखा जाए तो इसने अपने बहन भाइयों को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया है कि वो गरीब है, इसके स्टेटस के नहीं है। बहन के पास रिश्ता मौजूद है, भाई के पास रिश्ता मौजूद है, बेटी भी नेक सीरत है, नेक सूरत है, मगर उसके बावजूद रिश्ता लेने के लिए तैयार नहीं। क्यों? कि मेरे बेटे की बारात को नहीं संभाल सकेगा, जहेज नहीं दे सकेगा, अच्छी सोसाइटी में मकान नहीं लेके दे सकेगा, गाड़ी नहीं लेके दे सकेगा। इस स्टेटस ने हमारे हमसे बड़े रिश्तों को छीन लिया है। बात करने को तो बहुत कुछ है, मैं करता जाऊं, मगर मैं आपको ज्यादा मजीद नहीं, टाइम हो गया, बस हाँ वो ठीक है। तो रिश्तों को, हम हमारे रिश्तों को तबाह बर्बाद कर दिया स्टेटस ने। यार रिश्तों को मिलो, रिश्तों को मिलो, रिश्तों को मिलो, और बिला गर्जो गायत मिलो। हाँ जी, सिला रहमी से ही कहते हैं, जो तुझसे तोड़े तू उससे जोड़, जो तुझे महरूम रखे तू उसे अता कर। ये है हमारा दीन, ये फलसफा है सारे दीन का। जो तुझसे तोड़े उससे जोड़, और जो तुझे महरूम रखे तू उसे अता कर। बहरहाल बात, मुझे लामा साहब ने हुक्म फरमाया, मैं बच्चे की बात को मुकम्मल करके खत्म करता हूँ। बच्चा दुपट्टा लेने के लिए अपने चचा के पास गया, जाके दरवाजा खड़काया, अंदर से आवाज आई, ओ जा चला जा मनहूस, पहले मेरे भाई को लिया, मुझे लेना चाहता है। बच्चा रोता हुआ चल रास्ते में सहाबी रसूल मिले, कहो बच्चे क्यों रो रहा है? इकबाल
اقبال پھر یہاں آ گیا. اقبال کہتا ہے بندہ عشق از خدا گیرت طریق می شود بر کافر و مومن شفیق. جو عشق کا بندہ ہوتا ہے وہ تفریق کے بغیر ہر کسی سے پیار کرتا ہے, وہ اللہ سے عشق لیتا ہے. یہ اسی لیے تو ہمارے اکابر, ہمارے اسلاف نے جو بر صغیر میں اسلام پھیلایا ہے, اسی نقطے پہ پھیلایا ہے. اپنے آستانوں کو ایسا بنایا کہ وہاں لنگر خانے کھولے, کہا اپنے بھی آؤ بیگانے بھی آؤ سبھی کھاؤ. جب لوگ قریب آئے انہوں نے پکڑا اللہ کے قریب کر دی. حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنے آستانے کے باہر لکھا تھا آنے والے سے یہ نہ پوچھو اس کا دین کون سا ہے, دھرم کون سا ہے, مذہب کون ہے, علاقہ کیا ہے, زبان کیا ہے, رنگ کیا ہے. آنے والے سے پوچھو اس کی ضرورت کیا ہے. اٹھ کھڑک کے دکڑ وجے تتا ہوئے چلا, آن فقیر کھا کھا جامن راضی ہوئے بلا. تو حضرات وہ بچہ جب صحابی رسول کو ملا, اس نے کہا کدھر جا رہا ہے؟ کہا میں اپنے چچا کے پاس دوپٹہ لینے گیا تھا مگر ملا نہیں. تو کہا پھر میں تجھے ایک در بتاؤں, اس در سے کبھی کوئی خالی نہیں آئے گا. کہا وہ کون سا در ہے؟ کہا وہ در مصطفیٰ ہے. بچہ کہا نا 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 پہلے میں اپنی ماں سے پوچھوں گا, ماں اجازت دے گی تب جاؤں گا. ماں کے پاس چلا گیا, خالی ہاتھ ماں دے کے کہنے لگی آگے میرے بیٹے, میں نے کہا تھا نا یہ بے رحم معاشرہ دھکے دیتا ہے, دوپٹے نہیں دیتا. ہاں ماں یہ صحیح ہوا ہے. تھوڑی دیر ٹھہر کے کہنے لگا ماں اگر تو کہے تو ایک در کا مجھے علم ہوا ہے, میں وہاں جاؤں اور جا کے وہاں سے دوپٹہ نہ لے کے آؤں. ماں کہنے لگی بیٹے اس معاشرے میں کون ہے جو تجھے دوپٹہ دے گا؟ کہا ماں میں نے سنا ہے وہ سونے محمد کا در ہے. ماں کہنے لگی نا 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 بیٹا ہم نہیں جاتے, سنا ہے جو اس کے پاس جاتا ہے پھر اسی کا ہو جاتا ہے, ہم نہیں جاتے وہاں پہ, ہم نہیں لیں گے دوپٹہ, ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں. ماں بچہ کہنے لگا ماں تو فکر نہ کر, میں جا کے ان کو کہوں گا کہ میں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھنا, مجھے دوپٹہ چاہیے. ماں نے بچے کی ضد کے آگے ہتھیار ڈالے, بچہ بھاگتا ہوا رسول پاک کے دربار میں پہنچا. صحابہ مسجد نبوی میں حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, آ کے دروازے میں کھڑا ہو جاتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں وہ بچہ کس کام کے لیے آیا؟ صحابی بھاگ کے جاتے ہیں, بچے بتاؤ کس کام کے لیے آئے؟ مجھے حضور سے کام ہے, حضور آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں بلاؤ. پاس بلایا. حضور اسلام نے فرمایا بیٹے بتاؤ کیا کام ہے؟ پہلے مجھے ایک کام ہے پر پہلے میری ایک شرط ہے. کام بھی تجھے شرط بھی تیری. حضور فرمایا بیٹے بتاؤ کیا شرط؟ میری یہ ہے کہ میں آپ کا کلمہ نہیں پڑھوں گا. ٹھیک ہے بیٹے نہ پڑھنا کلمہ, بتاؤ کام کیا ہے؟ مجھے ماں کے لیے دوپٹہ چاہیے. بتاؤ آپ کے نبی نے کیا کیا ہوگا جس کے سامنے حاتم تائی کی بیٹی برہنہ سار آئی, میرے نبی اٹھے اور مزمل کی چادر اس کے سر پہ دی. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کافرہ کی بیٹی ہے. میرے آقا فرمایا بیٹی تو ہے نا, فرمایا بیٹی تو ہے نا. کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا بیٹے کلمہ نہیں پڑھتا نہ پڑھ, لے پڑھ چادر, جا اپنی ماں کا سر ڈھانپ. بچے نے وہ چادر پکڑی, بھاگتا ہوا ماں کے پاس پہنچا, جا کے ماں کے سر پہ چادر دی. کہنے لگا ماں کتنی سونی بھی لگنی ہے. تھوڑی دیر بعد ٹھہر کے کہنے لگا ماں کس دین کے پیچھے جا رہی ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے؟ میں تو کہتا ہوں چل اس نبی کا کلمہ پڑھے جو یتیموں کو سینے سے لگاتا ہے. وہ دونوں ماں بیٹا حضور کے پاس آئے, آ کے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. حضرات ایک تبلیغ یہ ہے یہ جو میں کر رہا ہوں, ایک تبلیغ وہ تھی جو ہمارے اکابر نے کی, اسلاف نے کی. یہ تبلیغ ہو سکتا ہے اس میں کہیں اثر ہو یا نہ اثر ہو, مگر ان کا کردار اثر دکھاتا تھا. میں کہا کرتا ہوں ہم پکی مسجدوں میں بیٹھ کے لوگوں کے ایمان کو پکا نہیں کر پا رہے, مگر وہ کتنے خوبصورت لوگ تھے جنہوں نے کچی کلیوں میں بیٹھ کے 99 لاکھ کو کلمے پڑھا کے مسلمان کیا. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ جو اقبال نے قرآن نے کہا روحا ماؤ بینہم, اور اقبال کا ترجمہ کر کے چاہتا ہوں اقبال کے شعر سے. اقبال کہتا ہے کہ یہی مقصود فطرت ہے یہی رمز مسلمانی. توجہ کرنا, یہی مقصود فطرت ہے یہی رمز مسلمانی. اخوت کی جہانگیری محبت کی فراوانی, بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا, نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغان.